صفحہ نمبر 270 جاری ہے۔ نمبر 4 مقاصد۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے 3 بنیادی مقاصد تھے، انہیں اس کی نمایاں خصوصیات کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 برطانوی ہند کے صوبوں اور ریاستوں پر مشتمل وفاق کا قیام۔ 2 صوبائی خود مختاری۔ 3 مرکزی حکومت میں 2 عملی نظام کا نفاذ۔ صفحہ نمبر 271 نمایاں خد و خال۔ یہ ایک کچھ بنیادی اصولوں پر تیار کیا گیا تھا۔ اول یہ کہ ایک کل ہند فیڈریشن تشکیل دی جائے جو برطانوی صوبوں اور دیسی ریاستوں پر مشتمل ہو۔ دوسرے یہ کہ ہر گورنر کے صوبے کو صوبائی خود مختاری حاصل ہو اور حکومت منتخب شدہ مقننہ کے سامنے جواب دہ ہو۔ تاج برطانیہ نے ان تمام اختیارات کو سنبھال لیا جو وزیر ہند، مرکزی حکومت اور صوبے استعمال کرتے تھے، اور پھر ان کو مرکز اور صوبوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تیسرے یہ کہ جہاں تک ریاستوں کا تعلق ہے، اقتدار اعلیٰ کے اختیارات و فرائض جو پہلے حکومت ہند استعمال کرتی تھی اب بادشاہ کا نمائندہ استعمال کرے گا۔ یہ فرض عام طور پر گورنر جنرل سر انجام دے گا، لیکن اس صورت میں وہ بادشاہ کا نمائندہ ہوگا۔ چوتھے امور خارجہ، مذہبی امور اور دفاع کے اہم محکمے مرکزی اسمبلی کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے، اور گورنر جنرل ان کو برطانوی حکومت کی نگرانی میں چلائے گا۔ پانچویں گورنر جنرل اور صوبائی وزیروں کو منتقل کیے جانے والے امور کے بارے میں براہ راست برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ پس برصغیر کا دستوری درجہ ایک ایسی ماتحت حکومت جیسا ہوگا جو بتدریج نو آبادی کے درجے کی طرف بڑھ رہی ہو۔ نمبر 1 وفاقی طرز حکومت۔ برصغیر میں وفاقی طرز حکومت اختیار کیا گیا۔ اس میں ملک کے تمام برطانوی صوبے اور دیسی ریاستیں شامل ہوئیں۔ ریاستوں کے وفاق میں شمولیت کے لیے ضروری تھا کہ اس کے سربراہ نواب یا راجہ وفاقی حکومت سے ایک معاہدہ کریں اور دستاویز الحاق یعنی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط کر کے ریاست کی وفات میں شرکت کے ارادے کا اعلان کریں۔ تاہم وفقی حکومت کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ کسی دیسی ریاست کے حکمران کی طرف سے پیش کردہ شرائط کو نامنظور کر کے معاہدے سے انکار کر دے۔ دستاویز الحاق میں ریاست کے حکمران کو اس بات کی وضاحت کرنا لازمی تھا کہ وہ کس حد تک اور کتنے اختیارات وفاق کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ جو اختیارات ایک دفعہ وفاق کے سپرد کر دیے جائیں، ان میں نہ تو کمی کی جا سکتی تھی اور نہ واپس لیے جا سکتے تھے۔ البتہ وہ مزید اختیارات وفاق کو منتقل کر سکتا تھا۔ ریاستیں آزادانہ وجود رکھتی تھیں، ان کو وفاق میں شامل ہونے پر مجبور نہ کیا جا سکتا تھا۔ ریاست کے وفاق میں شامل ہونے کے باقاعدہ اعلان کا حق صرف برطانیہ کے بادشاہ کو حاصل تھا۔ صوبوں اور ریاستوں کے وفاق کی تشکیل اس وقت ہوتی جب اتنی ریاستیں وفاق میں شامل ہو جاتی جن کی مجموعی آبادی کل ریاستوں کی آبادی کے نصف کے برابر ہو جائے، اور وہ ایوان بالا میں کم از کم 52 نمائندے بھیج سکیں۔ گول میز کانفرنسوں میں ریاستوں نے وفاق میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کر دی تھی، مگر بعد میں کانگریس نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ کہا جانے لگا کہ وہ برطانوی سامراجیت کے اڈے ہیں اور ان کا خاتمہ آزادی کی پہلی شرط ہے، اور یہ کہ ریاستی نمائندے ہمیشہ انگریزوں کا ساتھ دیں گے، جس سے عوام کے منتخب نمائندوں پر برا اثر پڑے گا۔ لہٰذا ریاستی حکمرانوں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور ایکٹ کے وفاقی حصہ پر عمل درآمد کا موقع ہی نہ آیا۔ صفحہ نمبر 272۔ نمبر 2 تقسیمی اختیارات۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے لیے 3 فہرستیں تھیں۔ اول مرکزی اختیارات کی فہرست، جس میں ان تمام قومی امور کا ذکر تھا جو مرکز کے دائرہ اختیار میں آتے تھے، سینٹرل سبجیکٹس، اور دوسری اختیارات کی صوبائی فہرست یعنی پروونشل سبجیکٹس تھی، اور تیسری مشترکہ فہرست اختیارات یعنی کنکرنٹ لسٹ تھی، جس پر مرکز اور صوبوں دونوں کو قانون سازی کا حق تھا۔ لیکن اگر مشترکہ فہرست میں شامل کسی ادارے کے بارے میں مرکزی اور صوبائی قانون میں تصادم پیدا ہو جائے تو مرکزی قانون میں مؤثر ہوگا۔ تقسیم اختیارات کی ایک انوکھی بات یہ تھی کہ بقیہ اختیارات یعنی ریزیڈول پاورز، یعنی وہ اختیارات جو تینوں فہرستوں میں شامل نہ تھے، گورنر جنرل کے سپرد کر دیے گئے۔ مسلمان مطالبہ کرتے رہے تھے کہ یہ اختیارات صوبوں کو حاصل ہوں۔ 3 وفاقی عملہ۔ مرکز میں 2 عملی حکومت کے قیام کا منصوبہ تھا۔ حکومت محفوظ اور منتقلہ 2 قسم کے محکموں میں تقسیم کر دی جاتی۔ منتقلہ محکموں کو سربراہ وفاقی مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتے، جبکہ دوسرے اہم محکمے جیسے خارجی تعلقات، دفاع، مالیات اور مذہبی امور گورنر جنرل کی براہ راست نگرانی میں رکھے گئے تھے۔
حکومت کی مالی ساکھ، امن عام، اقلیتوں کے حقوق کی نگرانی، سرکاری ملازمین کے مفادات کا تحفظ اور ریاستی معاملات کی دیکھ بھال اس کی خصوصی ذمہ داری تھی۔ اس کو آرڈیننس جاری کرنے اور آئین کو معطل کرنے کا اختیار بھی حاصل تھا۔ ان تمام معاملات میں وہ برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ تھا، بلکہ وہ محکمے بھی جو دیسی ارکان کے سپرد کیے جانے تھے گورنر جنرل کی خصوصی ذمہ داری تھے۔ ان میں بھی وہ اپنی ذمہ داری اور ثوابدید کے مطابق کارروائی کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ صفحہ نمبر 273 نمبر 4 وفاقی مقننہ۔ مرکز میں 2 ایوانی مقننہ کا بندوبست کیا گیا۔ ایوان زیرین کا نام فیڈرل اسمبلی تھا، ایوان بالا کونسل آف اسٹیٹ کہلاتا تھا۔ اسمبلی میں 250 ممبر برطانوی صوبوں سے منتخب ہوتے اور 125 کا تعلق ریاستوں سے ہوتا۔ فیڈرل اسمبلی کے ارکان عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے۔ ہندو، مسلمان اور سکھ نمائندوں کو جداگانہ انتخابات کے ذریعے چنا جانا تھا۔ اس طرح فیڈرل اسمبلی کے ارکان کی تعداد 375 مقرر ہوئی۔ کونسل آف اسٹیٹ کے ارکان کی تعداد 260 تھی۔ ان میں سے 156 برطانوی صوبوں سے اور 104 ریاستوں سے لیے جانے تھے۔ ریاستی نمائندوں کا تقرر ریاستی حکمران کرتا۔ کچھ ارکان کو گورنر جنرل نامزد کرتا، بقیہ عوام کے ووٹوں سے چنے جاتے۔ نامزد ارکان اقلیتوں، پسماندہ اقوام اور خواتین میں سے لیے جاتے۔ کونسل آف اسٹیٹ کے سلسلے میں ووٹروں کا معیار بہت اونچا تھا۔ فیڈرل اسمبلی کی معیار 5 برس تھی، مگر گورنر جنرل اس کو پہلے بھی توڑ سکتا تھا۔ کونسل آف اسٹیٹ ایک مستقل ادارہ تھا۔ اس کے ارکان کی معیار 9 برس تھی۔ اس کے 1/3 ارکان ہر 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتے تھے۔ اسمبلی اور کونسل دونوں کے اختیارات یکساں محدود تھے۔ چند امور ان کے دائرۂ اختیار سے باہر تھے۔ ان کو 1935 کے ایکٹ کے کسی حصے یا شق میں ترمیم کرنے کا اختیار نہ تھا۔ مرکزی بجٹ اور مالی بل صرف اسمبلی میں پیش کیے جاتے، مگر مرکزی بجٹ کے 80% حصے پر اس کو کوئی اختیار حاصل نہ تھا۔ نمبر 5 ووٹروں کی تعداد میں اضافہ۔ اس ایکٹ میں ووٹروں کی تعداد میں خاصا اضافہ کیا گیا۔ مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات 1919 میں صرف ان لوگوں کو مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا تھا جو اونچی شرح پر مالیہ اور انکم ٹیکس ادا کرتے ہوں اور کرایہ مکان وصول کرتے ہوں۔ لہذا مرکزی اسمبلی کے ووٹروں کی تعداد 70 لاکھ اور کونسل آف اسٹیٹ کے ممبروں کا انتخاب 9364 ووٹر کیا کرتے تھے۔ کل آبادی میں ووٹروں کا تناسب 3% بنتا تھا۔ گول میں اس کانفرنس کی حق رائے دہی کمیٹی یعنی فرنچائز کمیٹی نے ووٹروں کی اتنی کم تعداد کی مذمت کی اور ان میں اضافہ کی سفارش کی۔ چنانچہ 1935 کے ایکٹ میں ان ٹیکسوں کی شرح گھٹا دی گئی۔ ایک خاص حد تک تعلیم یافتہ افراد کو ووٹ کا حق دیا گیا۔ اس کے علاوہ برصغیر میں پہلی بار عورتوں کو ووٹ دینے کا حقدار قرار دیا گیا۔ اس طرح ووٹروں کا تناسب 14% ہو گیا اور ملک کے اندر ووٹروں کی تعداد بڑھ کر 3,70,00,000 ہو گئی۔ ان میں مسلمان ووٹروں کی تعداد 9 لاکھ تھی۔ صفحہ نمبر 274 6 گورنر جنرل کے خصوصی اختیارات۔ وفاق کے حاکم اعلیٰ یعنی گورنر جنرل کو چند خصوصی اختیارات دیے گئے جو وفاقی مقننہ کے دائرہ اختیار سے باہر تھے۔ یہ اختیارات درج ذیل تھے۔ نمبر 1 برصغیر کے کسی حصے میں امن و امان کا قیام، 2 اقلیتوں کا تحفظ، 3 سول سروس کے حقوق کی نگرانی، 4 وفاقی حکومت کی مالی حالت کا استحکام اور اس کی ساکھ کا تحفظ، 5 برطانوی تجارتی مال کی درآمد کا تحفظ، 6 دیسی ریاستوں کے حقوق اور ان کے حکمرانوں کے اعزازات اور مراتب کا تحفظ، اور 7 جو محکمے دستور کی روح سے اس کی نگرانی میں دیے گئے تھے ان کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کے انتظامات کرنا۔ صفحہ نمبر 274 جاری ہے۔ صوبائی نظم و نسق۔ سندھ کو بمبئی سے اور اڑیسہ کو بہار سے الگ کر کے مستقل صوبے بنا دیے گئے۔ اس طرح برطانوی صوبوں کی تعداد 11 ہو گئی اور مسلمان صوبوں میں ایک کا اضافہ ہو جانے کے بعد ان کی تعداد 4 ہو گئی۔ صوبے کے علاوہ 6 چیف کمشنریاں تھیں۔ بلوچستان کا نظم و نسق گورنر جنرل کا نمائندہ چلاتا تھا۔ ان علاقوں کے سیاسی حالات جوں کہ توں رہے۔ صوبوں میں 2 عملی حکومت ختم کر دی گئی۔ برما کو برصغیر سے علیحدہ کر دیا گیا۔ نمبر 1 صوبائی عملہ۔ صوبائی حکومت کا سربراہ گورنر تھا۔ گورنر جنرل کی طرح اس کے بھی کچھ خصوصی اختیارات تھے جن میں سر فہرست اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کی حفاظت تھا۔ صفحہ نمبر 275۔ اس کے اختیارات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اول وہ امور جن کے بارے میں گورنر اپنے وزیروں کے مشورے کا پابند تھا۔
دوم وہ امور جن میں وہ اپنے وزیروں کے مشورہ کرے گا مگر ان پر عمل درآمد اپنی مرضی سے کرے گا۔ تیسرے وہ امور جن میں وہ صرف اپنی ثوابدید کے مطابق اقدامات کرے گا۔ صوبے میں مکمل علاقائی خود مختاری دی گئی، صوبوں کو مکمل علاقائی خود مختاری دی گئی اور پارلیمانی طرز حکومت کو اپنایا گیا۔ تمام صوبائی محکمے دیسی وزیروں کے سپرد کیے گئے جن کو صوبائی وزیر اعلیٰ مقرر کرتا تھا۔ صوبائی وزیر اعلیٰ ایک ایسے شخص کو بنایا جاتا ہے جس سے صوبائی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوتا۔ وزیر مشترکہ طور پر صوبائی اسمبلی کے سامنے ذمہ دار تھے، ان کو صوبائی نظم و نسق پر پورا کنٹرول حاصل تھا۔ وزارت کی تشکیل کے بعد بھی گورنر اس بات کا پابند تھا کہ اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کا خاص طور پر خیال رکھے۔ امن و امان بھی اس کی ذاتی ذمہ داری تھی۔ 2. صوبائی مقننہ۔ صوبائی مقننہ ایک گورنر یعنی جو تاج برطانیہ کا نمائندہ ہوتا تھا اور ایک یا دو ایوانوں پر مشتمل تھی۔ ہر صوبے میں ایک صوبائی اسمبلی تھی۔ مدراس، بمبئی، بنگال، یو پی، بہار اور آسام میں صوبائی اسمبلی کے علاوہ ایک ایوان بالا بھی تھا جو قانون ساز کونسل کہلاتا تھا۔ اسمبلی کے ارکان کی تعداد کم از کم 50 اور زیادہ سے زیادہ 250 تھی۔ اس کی میعاد 5 برس تھی مگر گورنر اس کو میعاد سے پہلے توڑ سکتا تھا۔ تمام ارکان کا انتخاب ہوتا تھا۔ قانون ساز کونسل ایک مستقل ادارہ تھا، اس کو توڑا نہ جا سکتا تھا۔ اس کی میعاد 9 برس تھی۔ ارکان کی تعداد کم سے کم 21 اور زیادہ سے زیادہ 65 تھی۔ اس کے 1/3 ارکان ہر 3 برس بعد ریٹائر ہو جاتے تھے۔ ان میں مختلف اقوام کا تناسب وہی تھا جو کمیونل ایوارڈ اور پونا پیکٹ میں درج تھا۔ برصغیر کی صرف 14% آبادی کو ووٹ دینے کا حق تھا، عورتیں بھی ووٹ دینے کی حقدار تھیں۔ زیادہ فیاضی کا مظاہرہ کیا گیا، عوام اور خواص نے اس ایکٹ کو اچھی نظروں سے نہ دیکھا۔ بنگال کے وزیر اعلیٰ ابو القاسم فضل الحق نے کہا اس ایکٹ کے تحت نہ تو مسلم راج قائم ہوا اور نہ ہندو راج بلکہ برطانوی راج قائم ہوا۔ راجگوپال آچاریہ کی رائے میں نیا آئین 1919 کی 2 عملی حکومت سے بھی بدتر ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا یہ دستور نہایت بےہودہ نکما ہونے کے علاوہ بنیادی نقائص سے بھرپور اور قطعی طور پر ناقابل عمل ہے۔ اس کے بارے میں مسلم لیگ نے اپنی قرارداد میں کہا کہ اس کا مرکزی حصہ غیر جمہوری ہے، وہ آزادی اور جمہوریت کا گلا گھونٹ دے گا۔ اس کا صوبائی حصہ قابل اعتراض ہے لیکن ملکی حالات کے پیش نظر اس سے جس قدر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ اٹھایا جائے۔ صفحہ نمبر 276۔ کانگریس نے اس کو بالکل مسترد کر دیا اور کہا کوئی دستور جو عوام کے حکمانہ اختیارات چھینتا ہو اور ان کو اپنے سیاسی اور اقتصادی حق سے محروم کرتا ہو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جواہر لال نہرو نے غلامی کے اس نئے چارٹر کو ایک ایسی مشین سے تشبیہ دی جس کا انجن کوئی نہ ہو، البتہ بریکیں طاقتور ہوں، لیکن ایک مبصر کے مطابق گورنروں کے غیر معمولی اور وسیع اختیارات کی موجودگی میں 1935 کے ایکٹ میں حاکم کی رائے کے سامنے جواب دہی کا تصور نظر نہیں آتا۔ The idea of ruler accountability to the ruled is foreign to the Act of 1935۔ بنگال کے ایک سابق گورنر مسٹر RG کیسی نے بڑی عمدہ اور معقول بات کہی۔ انہوں نے کہا گورنر آف انڈیا ایکٹ 1935 حکومت خود اختیاری کی سمت میں ایک بڑا قدم تھا۔ وہ سائمن کمیشن کی سفارشات کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ صوبوں میں ذمہ دار حکومتوں کا قیام عمل میں آیا۔ گورنر کے لیے وزیروں کے ساتھ مشورہ کرنا لازمی تھا۔ وہ امور جن پر اس کو مشورہ نہ کرنے کی اجازت تھی بہت تھوڑے تھے۔ اس کو خاص طور سے ہدایت تھی کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات کو اس طرح استعمال نہ کرے جس کے سبب وزیروں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں رکاوٹ محسوس ہو۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا تنقیدی جائزہ، یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا تنقیدی جائزہ، کرٹیکل ریویو آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ بلا شبہ یہ ایکٹ گزشتہ آئینی اصلاحات کے مقابلے میں ایک بڑا اقدام تھا، لیکن برطانیہ نے برصغیر کو درجہ نو آبادیات دینے کا جو وعدہ کیا تھا ایکٹ کے مندرجات اس کو ضائع نہ کرتے تھے۔ مسلمانوں کو اس کے خلاف سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ اس ایکٹ نے ان کے حقوق اور مفادات کی ٹھیک طرح حفاظت نہ کی۔ اقلیتوں کا تحفظ گورنر اور گورنر جنرل کی خصوصی ذمہ داری تھی۔ اس سے ان کی حفاظت تو نہ ہوئی، البتہ ان کے اخلاق اور حوصلے پر یہ اثر پڑا کہ وہ اکثریت سے انصاف حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ گورنر اور گورنر جنرل کی خوشامد کرتے رہے۔ صفحہ نمبر 277۔ واقعات نے ثابت کر دکھایا کہ مسلمانوں کو اس ایکٹ سے انصاف نہ ملا۔ اس ایکٹ کا ادھورا نفاذ مسلمانوں کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں اس نفاذ کے خلاف تھیں۔ علامہ محمد اقبال کا اصرار تھا کہ انڈین فیڈریشن کی تشکیل ہرگز عمل بنائے
وہ جانتے تھے کہ ریاستوں کی بھاری اکثریت ہندو ہے، وہ ہر مسئلہ پر ہندوؤں کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ قائد اعظم کا خیال تھا کہ جب تک مرکز میں ہندو اکثریتی حکومت نہ بنے مسلمانوں کے لیے مفید ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مرکز کی ہندو حکومت سے جان چھوٹے۔ کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا اس نے ان کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے انڈین فیڈریشن کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ پھر جنگ عظیم چھڑ گئی اور یہ بات ٹلتی چلی گئی۔ اگر 1935 کے ایکٹ پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو جاتا، یعنی صوبائی حکومتوں کے ساتھ نئی مرکزی حکومت بھی قائم ہو جاتی، تو 1945 اور 46 تک برصغیر ایک ڈومینین کی صورت اختیار کر چکا ہوتا اور ایک مستقل آزاد ملک کی طرح یکجان ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہوتا۔ ایک بنے بنائے متحد اور نو آزاد ملک میں علیحدگی کی تحریک چلانا بڑا کٹھن کام تھا۔ اس میں بڑے خون خرابہ کا خطرہ تھا اور پھر بھی مسلمانوں کو حسب منشا نتیجہ حاصل کرنے میں بہت عرصہ لگتا۔ پروفیسر اسلم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 پر ان الفاظ میں تبصرہ کرتے ہیں: برطانیہ نے یہ آئین ایک طویل مذاکرات کے بعد نافذ کیا تھا، اس لیے اتنی جلدی اسے بدلنا ممکن نہ تھا۔ ان حالات میں دونوں بڑی جماعتوں نے بادل ناخواستہ اسے قبول کیا اور اس کے تحت انتخابات کی تیاری شروع کر دی۔ 1939 میں دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی اور برطانیہ کی تمام تر توجہ اس کی جانب مبذول ہو کر رہ گئی۔ اس لیے 1935 کا آئین جنگ کے خاتمہ کے بعد آزادی ملنے تک چلتا رہا اور پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد کے ذریعے اسے اپنا لیا۔ 1956 کو جب پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا تو اس روز عوام نے 1935 کے آئین سے چھٹکارا حاصل کیا۔ نمبر 1، اس آئین میں وفاقی نظام رائج کیا گیا تھا، لیکن وفاق ہند کا پورا ڈھانچہ ترتیب نہ پا سکا کیونکہ ریاستوں کے حکمرانوں نے ان میں شرکت سے انکار کر دیا۔ حالانکہ گول میز کانفرنسوں میں انہوں نے وفاق میں شامل ہونے کا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے اس لیے شرکت نہ کی کہ قانون ساز اسمبلی میں ریاستوں کے منتخب ارکان ریاستوں کے انتظامی امور میں بے جا مداخلت کریں گے۔ 1935 کے ایکٹ میں گورنر جنرل اور گورنروں کو بہت زیادہ اختیارات مل گئے۔ اس وجہ سے منتخب اسمبلیاں کٹ پتلی بن کر رہ گئیں۔ مرکزی اور صوبائی سطح پر سربراہ منمانی کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ اس طرح انہوں نے آمرانہ حیثیت حاصل کر لی تھی۔ صفحہ نمبر 278۔ نمبر 3، اس ایکٹ کے مطابق مرکزی اور صوبائی مقننہ کو مالیاتی اختیارات بہت کم دیے گئے تھے۔ ان پر عملی طور پر گورنر جنرل اور گورنروں کی اجارہ داری قائم تھی۔ ان کے سامنے عوامی نمائندے بے بس تھے۔ تجارتی لحاظ سے مقامی باشندے بے بس تھے کیونکہ بیرون ملک درآمد اور برآمد پر گورنر جنرل کا مکمل کنٹرول تھا، یعنی برطانوی حکومت ہندوستان کی دولت ہتھیا رہی تھی جبکہ برطانوی تاجروں کو مکمل تحفظ حاصل تھا۔ نمبر 4، مرکز میں 2 عملی کا نفاذ ایک غلط تجربہ تھا کیونکہ صوبوں میں یہ نظام پہلے ہی ناکام ہو چکا تھا۔ اس طرح شروع میں ہی اس کو بحران کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ عوام نے 2 عملی کی مخالفت کی اور مرکز میں اس پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ 5، 1935 کا ایک افسر نوکر شاہی کے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ اس میں سرکاری افسروں کے لیے بہت زیادہ مراحت رکھی گئی تھی جبکہ گورنر اور گورنر جنرل ان کے حقوق کی حفاظت کے ذمہ دار تھے۔ بیوروکریسی کو کھلا چھوڑ دیا گیا، خاص طور پر پولیس کو کسی وزیر کے ماتحت رکھنے کے بجائے انسپکٹر جنرل پولیس کی ثوابدید پر رکھا گیا تھا جو گورنر کے سامنے جواب دہ تھا۔ اس طرح پولیس کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے اور ان کے ذریعے سیاستدانوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا۔ کانگریس نے 1935 کے آئین کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ پنڈت نہرو نے اس کو غلامی کے چارٹر کا نام دیا اور مزید کہا کہ یہ ایکٹ ایک ایسی مشین ہے جس میں انجن تو ہے لیکن بریکیں نہیں ہیں۔ کانگریس نے اس کے بارے میں کہا کہ ایک ایسے آئین کو نہیں مانا جا سکتا جو عوام کی حاکمیت کو سلب کرتا ہو اور انہیں سیاسی اور اقتصادی مستقبل کو طے کرنے کے اختیار سے محروم کرتا ہو۔ کانگریس کے رہنماؤں نے کہا کہ یہ آئین تو 1919 کے ایکٹ سے بھی برتر ہے۔ اس میں اقلیتوں کے حوالے سے گورنر جنرل اور گورنروں کو خصوصی اختیارات دیے گئے۔ یہ چیز بھی کانگریس کو پسند آئی کیونکہ اس طرح وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں کر سکتی تھی۔ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے طریقہ کار کو جاری رکھنا بھی کانگریس کو پسند نہیں آیا تھا۔ مسلمانوں اور آل انڈیا مسلم لیگ نے اس پر اس لیے تنقید کی کہ دستور میں مسلمانوں کو باقاعدہ تحفظ دینے کا مطالبہ نہیں مانا گیا تھا۔ اس ایکٹ میں تمام اقلیتوں سمیت مسلمانوں کے تحفظ کی ذمہ داری گورنر جنرل اور گورنروں پر ڈال دی گئی۔ صفحہ نمبر 279 یعنی 279۔ اس طرح مسلمان ان کے زیر نگیں آ گئے۔ اگر مسلمانوں کو کہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تو اس کے بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ گورنر جنرل اور گورنروں کی منت سماجت کی جائے۔ 1935 کے ایکٹ کے نفاذ کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ نے ان تحفظات کو ناکافی قرار دیا، تاہم کمیونل ایوارڈ میں ہونے والی نشستوں کی تقسیم کو قبول کر لیا گیا۔
قائد اعظم نے اس ایکٹ کو مایوس کن قرار دیا اور کہا کہ اس میں بنیادی نقائص پائے جاتے ہیں، یہ آئینی ارتقاء کے منافی اور ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومتی اقدامات کو پسند نہ کیا اور ترمیم کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی نظام میں داخلی خود مختاری نہیں دی گئی۔ 1936 کے مسلم لیگ کے سیشن میں انہوں نے آئین کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی اور کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کی خاطر ترمیم کی جائے۔ اگرچہ اس ایکٹ کو مسلم لیگ نے غیر تسلی بخش قرار دیا، لیکن انہوں نے مناسب ہی سمجھا کہ وقتی طور پر ان مراعات سے فائدہ اٹھایا جائے جو دستور میں فراہم کی گئی تھیں، اور صوبائی انتخابات میں بھی شرکت کا فیصلہ کیا۔ گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1935 کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت خود اختیاری کی طرف ایک قدم تھا۔ اس میں سائمن کمیشن کی سفارشات سے بھی بہت زیادہ کچھ تھا۔ صوبوں کے اندر تمام شعبوں میں ذمہ دار حکومت قائم کی گئی، وزراء کے اختیارات میں اضافہ ہو گیا، جبکہ گورنر کو ان کے مشوروں کا پابند بنایا گیا، لیکن بعض امور میں وہ ان مشوروں کو مسترد بھی کر سکتا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ یہ امور بہت کم تھے۔ گورنروں کو حکومت برطانیہ نے ہدایات بھیجی تھیں کہ وہ اپنے مخصوص اختیارات کو کم سے کم استعمال کریں۔ اس پر صوبائی سطح پر ذمہ دار حکومت قائم ہوئی اور دستوری ارتقاء میں 1935 کا ایکٹ ایک اہم کڑی بن گیا۔ صفحہ نمبر 280، باب نمبر 7، بحران اور اس کی قرارداد، دی کرائسس اینڈ اٹس ریزولوشن، 1937 to 1939، یعنی 1937 تا 1939 تک کانگریسی حکومت، کانگریس رول 1937 to 1939۔ جب 1935 کا ایکٹ نافذ ہوا تو اس کے مطابق انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا گیا۔ مسلم لیگ اور کانگریس، ان دونوں سیاسی جماعتوں نے اس ایکٹ کو مایوس کن اور ناقابل قبول قرار دیا، لیکن اس کے باوجود جمہوری عمل کو چلانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلم لیگ کی تعمیر نو کی جائے۔ نہرو رپورٹ کو تمام مسلم جماعتوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور مسلمانوں کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے اس موقع پر قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے۔ برطانوی حکومت نے برصغیر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے گول میز کانفرنسیں بلائیں، لیکن ان میں بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ مسلم سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی اتفاق رائے نہیں تھا۔ اس دور میں قائد اعظم مسلم سیاست سے بہت زیادہ مایوس ہوئے۔ انہوں نے انگلستان میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ ان کی غیر موجودگی میں مسلمانوں کے پاس کوئی قابل رہنما نہیں تھا۔ ایسے میں سر فضل حسین نے آل پارٹیز مسلم کانفرنس پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی اور اس کو مستقل نمائندہ تنظیم کا درجہ دے دیا۔ قائد اعظم کانگریسی رہنماؤں کے رویے سے بھی مایوس تھے، لہٰذا انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صفحہ نمبر 281۔ ان حالات میں مسلم قوم اصل رہنمائی سے محروم تھی، جبکہ کانگریس اس دور میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ کانگریس کو منظم کرنے کے لیے ہندو سرمایہ کاروں نے بہت زیادہ چندہ دیا۔ اس طرح برصغیر پر کانگریس کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ دو قومی نظریے پر یقین کرنے والے مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس وقت کسی بھی ملک کی سیاسی جماعت کا وجود نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں مختلف صوبوں میں چھوٹے چھوٹے گروہ منظم ہونے لگے۔ مثلاً سرحد میں خان برادران، سندھ میں اللہ بخش گروپ، پنجاب میں یونس پارٹی، احرار و خاکسار، بنگال میں کرشک پرجا پارٹی اور آسام میں سعد اللہ گروپ منظم ہو گئے۔ یہ گروپس مسلم لیگ کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھتے تھے۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلم لیگ کو نئے سرے سے منظم کیا جائے۔ چنانچہ علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور دیگر مسلمان زعماء نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ وہ واپس برصغیر آ جائیں، کیونکہ ان لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ صرف قائد اعظم ہی ایسی ہستی ہیں جو ان حالات میں مسلمانوں کو سہارا دے سکتے ہیں۔ قائد اعظم 1934 میں برطانیہ سے برصغیر واپس آئے۔ ان کے آنے سے مسلم لیگ میں ایک نئی جان پڑ گئی۔ 1935 کے آئین کے تحت برصغیر میں انتخابات کا انعقاد ہونا تھا، اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ کی تنظیم نو کی جائے۔ تمام صوبوں میں اپنے ہم خیال ساتھیوں سے قائد اعظم نے رابطہ کیا۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی انتخابی عمل میں تعاون کی دعوت دی۔ اس کا مثبت رد عمل ظاہر ہوا۔ جمعیت العلماء ہند، مجلس احرار اور اتحاد ملت پارٹی نے مسلم لیگ سے تعاون کا وعدہ کیا۔ قائد اعظم نے برصغیر کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے مذاکرات کیے، خاص طور پر مسلم جماعتوں سے رابطہ کیا گیا۔ اپریل 1936 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس بمبئی میں طلب کیا گیا، جس میں انتخابی حکمت عملی کو وضع کیا گیا۔ ایک مرکزی پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، اس کی صدارت قائد اعظم کو دی گئی۔ بورڈ کے کل ارکان کی تعداد 54 تھی۔ بورڈ میں مسلم لیگ کے علاوہ جمعیت العلماء ہند، یونٹی بورڈ، مجلس احرار اور قوم پرست مسلمانوں کو نمائندگی ملی۔
پارلیمانی بورڈ میں شامل گروپوں میں اختلاف رائے بھی پیدا ہوتا رہا، لیکن قائد اعظم کی کوششوں سے یہ اتحاد قائم رہا۔ اس حکمت عملی سے مسلم لیگ مضبوط بن گئی، لیکن یہ بات کانگریس کو پسند نہ آئی۔ اس نے سرمایہ داروں سے حاصل کیا ہوا چندہ مسلم لیگ کے خلاف مہم میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کانگریس نے اپنے مقاصد کے لیے عبدالغفار خان، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے رہنماؤں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ صفحہ نمبر 282۔ جب مرکز میں پارلیمانی بورڈ تشکیل کر لیا گیا تو پھر اس کے بعد صوبوں میں بورڈ تشکیل دیے گئے۔ ایسے صوبے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں کے سیاستدان صوبائی سیاست میں الجھے ہوئے تھے۔ پنجاب میں مسلم زمینداروں، ہندوؤں اور سکھوں کی مدد سے یونینسٹ پارٹی مضبوط ہو گئی تھی۔ اس جماعت کے رہنما سر فضل حسین اور سر سکندر حیات تھے۔ سرحد میں خان برادران کا زور تھا، جبکہ بنگال میں مولوی فضل الحق کی جماعت کرشک پرچا پارٹی مضبوط تھی۔ ان حالات کی وجہ سے مسلم اکثریتی صوبوں میں پارلیمانی بورڈ نہ بن سکا، لیکن ایسے صوبے جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، وہاں پر مضبوط صوبائی بورڈ بنا لیے گئے۔ کانگریس نے اپنے مقاصد کے لیے عبدالغفار خان، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے رہنماؤں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ جب مرکز میں پارلیمانی بورڈ تشکیل کر لیا گیا تو پھر اس کے بعد صوبوں میں بورڈ تشکیل دیے گئے۔ یہ ریپیٹیشن ہے جی، جو میں نے پہلے پڑھا تھا اب اسی کی ریپیٹیشن ہے، دوبارہ یہ آ گیا، تو ہم آگے سے شروع کرتے ہیں۔ ابھی کانگریس نے اپنی پروپیگنڈا کی مہم کو جاری رکھا۔ مسلم لیگ کا صرف ایک ہی اخبار تھا جو مسلم لیگ کی سرگرمی اور منشور کو عوام تک پہنچاتا تھا۔ مسلم لیگ ابھی تک بہت مضبوط سیاسی پارٹی نہیں بنی تھی، یہ عوام سے دور تھی، یہ صرف محدود حلقوں تک ہی تھی، یہ ایک عوامی جماعت کی حیثیت حاصل نہیں کر سکی تھی۔ اور دوسری طرف کانگریس نے پروپیگنڈا کی مہم کو بھی بہت زیادہ تیز کر دیا تھا۔ اس طرح مسلم لیگ کی ساتھی جماعتوں میں مایوسی پھیلتی چلی گئی۔ انتخابات کے قریب آتے ہی یہ پارٹیاں ایک ایک کر کے الگ ہوتی چلی گئیں۔ یہ دور مسلم لیگ کے لیے ایک آزمائش کا دور تھا۔ قائد اعظم محدود وسائل کے ساتھ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کو کانگریس کے مقابلے کے لیے تیار کیا جائے۔ ان کے پاس کارکنوں کی کمی تھی، دفاتر بھی نہ ہونے کے برابر تھے، عملہ بھی نہیں تھا، سارے خطوط اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجتے تھے۔ مسلم لیگ کا منشور 10 جون 1936 کو لاہور میں منعقدہ مسلم لیگ کے اجلاس میں اس کے منشور کی منظوری دی گئی۔ اس انتخابی منشور کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ صفحہ نمبر 283۔ نمبر 1، ملک میں فوری طور پر حکومت خود اختیاری کا نظام نافذ کیا جائے، اس کے ساتھ مرکزی اور صوبائی سطح پر جمہوری اداروں کو پوری طرح قائم کیا جائے۔ 2، 1935 کے ایکٹ تمام کے مطابق دی گئی سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں سے تعاون کیا جائے گا۔ 3، مسلم لیگ کانگریس سمیت ہر اس سیاسی جماعت سے تعاون کرے گی جس کے منشور میں خود اختیاری کے نظام کو جگہ دی گئی ہو۔ 4، مسلم حقوق کے مذہبی حقوق کی حفاظت کے لیے بندوبست کیا جائے گا اور علماء کرام کے مشوروں پر عمل کیا جائے گا۔ 5، تمام ظالمانہ قوانین ختم کر دیے جائیں گے، عوامی حقوق سلب کرنے والے فیصلے بھی واپس لے لیے جائیں گے۔ 6، انتظامی اخراجات میں کمی کی جائے گی، فوج کو قومیہ لیا جائے گا، یعنی نیشنلائز کر دیا جائے گا، محصولات میں کمی ہو سکے گی اور شرح مبادلہ کا خیال رکھا جائے گا۔ 7، دیہی آبادی کو ترقی دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے، عوام کی فلاح و بہبود کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، زرعی قرضوں کو معاف کر دیا جائے گا، گھریلو اور بڑی صنعتوں کے قیام کی طرف توجہ دی جائے گی، عوام کی تعلیمی سہولیات میں اضافہ کیا جائے گا اور ابتدائی تعلیم مفت اور لازمی ہوگی۔ نمبر 8، اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ 9، برصغیر کو معاشی استحصال سے بچایا جائے گا۔ اور 10، پسماندہ علاقوں اور طبقوں کی بہبود کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ کانگریس کا منشور، کانگریس نے بھی کم و بیش یہی مقاصد اپنے منشور میں رکھے تھے، صرف اردو زبان کا مسئلہ تنازعی تھا، یہ پھر جداگانہ انتخاب کا سوال تھا۔ جداگانہ طریقے انتخاب کو کانگریس 1916 میں معاہدہ لکھنؤ کے تحت بڑی خوشی سے تسلیم کر چکی تھی۔ زبان کے مسئلے پر مسلم لیگ اردو زبان اور رسم الخط کے تحت کے تحفظ پر اڑی ہوئی تھی، جبکہ کانگریس ہندی زبان کو قومی زبان بنانے پر ادھار کھائے بیٹھی تھی۔ بہرحال اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو زبانوں میں اختلاف صرف زبان کے مسئلہ پر تھا، جداگانہ انتخاب کے مسئلہ کو تو وہ پہلے مان چکے تھے اور اب اس کی مخالفت کرنا سراسر غیر اخلاقی تھا۔ مگر افسوس کہ کانگریس نے مسلم لیگ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اگر کانگریس نے اس پیشکش کو قبول کر لیا ہوتا تو دستوری اختلافات کی صورتحال بدل گئی ہوتی۔ صفحہ نمبر 284، نتائج۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے مطابق فروری 1937 میں تمام 11 صوبوں میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، جس میں مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ مختلف دوسری سیاسی پارٹیوں نے بھی حصہ لیا۔ برصغیر میں کل ووٹروں کی تعداد تقریباً 3 کروڑ 70 لاکھ تھی، مسلمان ووٹروں کی تعداد 90 لاکھ تھی۔ کانگریس ملک کی سب سے پرانی اور منظم جماعت تھی، اس کی مالی حالت مضبوط تھی کیونکہ ہندو سرمایہ دار
اس کی پشت پر تھے۔ اسے دعویٰ تھا کہ وہ 95% عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ انتخابات نے اس کے دعویٰ کی تائید نہ کی۔ صوبائی اسمبلیوں کی کل 1585 نشستوں میں کانگریس کے حصے میں 704 نشستیں آئیں۔ اس کو 5 ہندو صوبوں مدراس، یو پی، بہار، سی پی اور اڑیسہ میں اکثریت ہوئی۔ اس کو بمبئی میں آدھے سے کچھ کم نشستیں اور آسام میں 108 میں سے صرف 33 یعنی 33 سیٹیں ملیں۔ نتائج: گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے مطابق فروری 1937 میں تمام 11 صوبوں میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، جس میں مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ مختلف دوسری سیاسی پارٹیوں نے بھی حصہ لیا۔ برصغیر میں کل ووٹروں کی تعداد تقریباً 3 کروڑ 70 لاکھ تھی۔ مسلمان ووٹروں کی تعداد 90 لاکھ تھی۔ کانگریس ملک کی سب سے پرانی اور منظم جماعت تھی۔ اس کی مالی حالت مضبوط تھی کیونکہ ہندو سرمایہ دار اس کی پشت پر تھے۔ اسے دعویٰ تھا کہ وہ 95% عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ انتخابات نے اس دعوے کی تائید نہ کی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں جی، اب آگے چلتے ہیں۔ مسلمان صوبوں میں اس کی کارکردگی انتہائی مایوس کن تھی۔ پنجاب میں اس کو 175 میں سے 19، سندھ میں 60 میں سے 7، بنگال میں 250 میں سے 51 سیٹیں ملیں۔ البتہ صوبہ سرحد میں اس کو 50 میں سے 19 نشستیں ملیں۔ یو پی میں صوبائی کانگریس کا صدر انتخاب میں ہار گیا۔ صرف ایک کانگریسی مسلمان امیدوار کامیاب ہوا اور وہ بھی یونیورسٹی کے حلقے سے جہاں مخلوط انتخاب رائج تھا۔ آسام، بنگال، سندھ، اڑیسہ اور سی پی میں ایک بھی مسلمان کانگریسی امیدوار کامیاب نہ ہوا۔ کانگریس کو خاص کامیابی ہندو صوبوں میں ہوئی تو سی پی میں ایک بھی مسلمان کانگریسی امیدوار کامیاب نہ ہوا۔ کانگریس کو خاص کامیابی ہندو صوبوں میں ہوئی تو بھی اس نے صرف 45% سیٹیں حاصل کیں۔ 211 ہندو سیٹوں پر غیر کانگریسی امیدوار کامیاب ہوئے۔ مجموعی طور پر 3 کروڑ 70 لاکھ ووٹ ڈالے گئے۔ ان میں سے 1.5 کروڑ ووٹ کانگریس کو ملے۔ مسلمانوں کی کل 484 سیٹوں میں سے اس نے 484 سیٹوں میں سے اس نے 58 امیدوار کھڑے کیے، جن میں سے صرف 26 کامیاب ہوئے۔ ان میں اکثریت کا تعلق صوبہ سرحد سے تھا۔ پنجاب میں اس نے 2 مسلم سیٹیں حاصل کیں۔ انتخابات میں مسلم لیگ بھی اچھی کارکردگی کا ثبوت نہ دے سکی۔ ہندو صوبوں کے مقابلے میں مسلم صوبوں میں اس کی کامیابی بہت خراب تھی۔ صوبہ سرحد اور سندھ میں اس کا کوئی امیدوار کامیاب نہ ہوا۔ پنجاب میں اس نے 7 آدمیوں کو ٹکٹ دیا، اس میں 2 کامیاب ہوئے۔ البتہ بنگال میں اس نے 40 مسلم سیٹوں پر قبضہ کیا۔ صفحہ نمبر 285۔ ہندو اکثریتی صوبے یو پی میں اس کو 22 میں سے 29 سیٹیں ملیں۔ مسلم لیگ نے مجموعی طور پر صرف 5% ووٹ اور 22% نشستیں حاصل کی اور اس طرح اس کو 484 مسلم سیٹوں میں سے صرف 108 ملی۔ اس صورتحال کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ ابھی تک ایک درمیانہ درجہ کی جماعت تھی اور اس نے عوامی حمایت حاصل کرنے میں زیادہ کوشش نہ کی تھی۔ صفحہ نمبر 285۔ ہندو اکثریتی صوبے یو پی میں اس کو 22 میں سے 29 سیٹیں ملی۔ مسلم لیگ نے مجموعی طور پر صرف 5% ووٹ اور 22% نشستیں حاصل کی۔ اس طرح اس کو 484 مسلم سیٹوں میں سے صرف 108 ملی۔ اس صورتحال کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ ابھی تک ایک درمیانہ درجہ کی جماعت تھی اور اس نے عوامی حمایت حاصل کرنے میں زیادہ کوشش نہ کی تھی۔ مسلم لیگ کی ناکامی کی وجوہات: کازز آف مسلم لیگ فیلئر۔ 1935 کے انتخابات میں مسلم لیگ حوصلہ افزا نتائج حاصل نہ کر سکی، یہاں تک کہ بعض صوبوں میں تو یہ ایک بھی نشست حاصل نہ کر سکی، جبکہ مسلم اکثریتی صوبوں میں بھی یہ بری طرح ناکام ہوئی۔ مسلم لیگ کی ناکامی کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قائد اعظم ایک طویل عرصے تک ہندوستان اور اس کی سیاست سے دور رہے۔ اس عرصے میں مولانا محمد علی جوہر اور سر محمد شفیع انتقال کر چکے تھے۔ مسلمانوں کے لیے صحیح قیادت کی کمی تھی، جبکہ لیاقت علی خان میں اتنی صلاحیتیں نہیں تھیں کہ وہ مسلم لیگ کو ایک ملک کی جماعت بنا سکے۔ لہذا قائد اعظم سے مسلم رہنماؤں نے درخواست کی کہ وہ واپس ہندوستان آ جائیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں۔ جب قائد اعظم واپس آئے تو انہوں نے مسلم لیگ کو منظم کرنے کی ہر ممکن کوشش شروع کر دی، لیکن ابھی پارٹی صحیح طرح منظم نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کے دفاتر بھی نہیں کھولے گئے تھے کہ انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ 2، سر فضل حسین نے 1929 سے آل پارٹیز مسلم کانفرنس کی قیادت سنبھال رکھی تھی۔ انہوں نے مخلص طریقے سے مسلمانوں کی رہنمائی کی، لیکن ان کی اپنی جماعت یونینسٹ پارٹی بھی تھی۔ آل پارٹیز مسلم کانفرنس کے ذریعے سر فضل حسین نے ایک طرف اپنے آپ کو ذاتی طور پر ابھارا اور دوسری طرف مسلم لیگ کے لیے مشکلات پیدا کی۔ ایسے میں مسلم لیگ پس منظر میں چلی گئی۔ قائد اعظم نے 1934 سے مسلم لیگ کو نئے سرے سے منظم کیا۔ 3، انتخابات کے لیے مسلم لیگ نے جس منشور کا اعلان کیا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ
کہ جس سے مسلمانوں میں کوئی نیا جذبہ پیدا ہوتا۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے منشور تقریباً ملتے جلتے ہی تھے، اس لیے صفحہ نمبر 286، اس لیے مسلم لیگ عوام میں زیادہ مقبول نہ ہو سکی۔ صفحہ نمبر 286 جاری ہے۔ نمبر 4، صوبہ سرحد میں خدائی خدمتگار یعنی خان برادران، صوبہ سندھ میں اللہ بخش گروپ، صوبہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی، مجلس احرار اور خاکسار تحریک، اور صوبہ بنگال میں مولوی فضل الحق کی کرشک پرجا پارٹی صوبائی سطح پر منظم تھی، لہٰذا ان صوبوں کے مسلمانوں نے ان پارٹیوں کو ووٹ دیے۔ اس طرح مسلمانوں کے ووٹ تقسیم ہو گئے، جس سے مسلم لیگ کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ 5، پنجاب میں سر سکندر حیات کی وجہ سے حکومتی اہلکاروں نے بھی یونینسٹ پارٹی کا ساتھ دیا۔ سر سکندر حیات جو ریونیو ممبر تھے اور صوبے کے گورنر کے بعد وہ ایک اہم شخصیت سمجھی جاتی تھی، انہوں نے انتخابات میں سرکاری اثر و رسوخ کو استعمال کیا اور کامیابی حاصل کی۔ 6، مسلم لیگ نے چونکہ کانگریس سے تعاون کیا تھا، اس لیے مسلم عوام میں بہت زیادہ جوش و خروش نہ پیدا ہوا سکا اور وہ کانگریس کے بند مقابل پوری قوت سے نہ کھڑے رہے۔ یعنی انتخابات کے دوران مسلم لیگ کے مسلمان حامیوں نے کانگریس کے ہندو امیدواروں کی مدد کی، اس کے اثرات کی وجہ سے مسلم لیگ کامیابی حاصل نہ کر سکی اور کانگریس کامیاب ہوئی۔ 7، مسلم لیگ انتخابات سے پہلے پورے ملک میں منظم نہ ہو سکی، یہاں تک بہت سی نشستوں پر مسلم لیگ کو اپنے نمائندے کھڑے کرنے میں بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انتخابات سے کچھ عرصہ قبل قائد اعظم نے اس کو منظم کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب انتخابات مکمل ہوئے تو کانگریس برصغیر کی سب سے بڑی جماعت کی حیثیت سے ابھری۔ اگر جمہوری طور پر کانگریس ملک کے تمام صوبوں کے نشستوں سے اکثریت حاصل نہیں کر سکی تھی، لیکن پھر بھی اس کو ایک اہم سیاسی جماعت کا مقام حاصل ہو گیا۔ یو پی، بہار، اڑیسہ، سی پی اور مدراس میں کانگریس کی واضح اکثریت تھی، جبکہ باقی صوبوں میں بھی اس کی ٹکٹوں پر منتخب ہونے والے ارکان کافی مؤثر کردار ادا کر رہے تھے۔ اس پر کانگریس کے رہنماؤں نے غرور و تکبر کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ کسی اور جماعت کو تو سیاسی جماعت سمجھتے ہی نہیں تھے۔ جب انتخابات نہیں ہوئے تھے، اس وقت مسلم لیگ سے تعاون کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، لیکن جب انتخابات میں کامیابی حاصل کی تو مسلم لیگ سے آنکھیں پھیر لیں اور نئی پالیسیوں کو بنانا شروع کر دیا۔ 12 فروری 1937 میں ایک کانگریسی رہنما نے بیان دیا کہ وہ کانگریس کی حکومت صوبوں میں بناتے وقت کسی بھی سیاسی جماعت یا گروہ سے تعاون نہیں کریں گے۔ صفحہ نمبر 287، جب انتخابات مکمل ہوئے تو کانگریس برصغیر کی سب سے بڑی جماعت کی حیثیت سے ابھری۔ اگر مجموعی طور پر کانگریس ملک کے تمام صوبوں کی نشستوں سے اکثریت حاصل نہیں کر سکی تھی، یہ پھر ریپیٹیشن ہے جی، ہم آگے چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 287، نہرو کا اعلان۔ اسی طرح پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک سیاسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آج ہندوستان میں صرف دو ہی فریق ہیں، ایک حکومت اور دوسری کانگریس۔ باقی تمام جماعتوں کا یا تو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا یا پھر کانگریس کے پیچھے چلنا ہوگا۔ نہرو کے اس بیان پر قائد اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک تیسرا فریق اور قوت بھی برصغیر میں موجود ہے، وہ نہ تو کانگریس کا ساتھ دے گی اور نہ ہی حکومت کی پیروی کرے گی۔ مسلمانوں کی الگ پالیسی اور قومی تشخص ہے۔ کانگریس نے حکومت کو مرغوب کرنے کے لیے یہ مطالبہ کیا کہ 1935 کے انڈین ایکٹ سے گورنر جنرل اور گورنروں کے خصوصی اختیارات کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ وائسرائے نے کانگریس کی اس بات کو مان لیا اور اعلان کیا کہ گورنر روزمرہ کے امور میں مداخلت نہیں کریں گے اور نہ ہی جمہوری عمل میں مداخلت کریں گے۔ ان دنوں کانگریس اپنی آمریت قائم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ گاندھی نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ صرف ایک ہی سیاسی پارٹی ہے جس سے معاملات طے کی جا سکتے ہیں، وہ پارٹی کانگریس ہے، میں اس کے علاوہ اور کسی جماعت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس طرح پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک سیاسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آج ہندوستان میں صرف دو ہی فریق ہیں، ایک حکومت اور دوسری کانگریس۔ باقی تمام جماعتوں کو یا تو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا یا پھر کانگریس کے پیچھے چلنا ہوگا۔ نہرو کے اس بیان پر قائد اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک تیسرا فریق اور قوت بھی برصغیر میں موجود ہے، وہ نہ تو کانگریس کا ساتھ دے گی اور نہ ہی حکومت کی پیروی کرے گی۔ مسلمانوں کی ایک الگ پالیسی اور قومی تشخص ہے۔ کانگریس نے حکومت کو مرغوب کرنے کے لیے یہ مطالبہ کیا کہ 1935 کے انڈین ایکٹ سے گورنر جنرل اور گورنروں کے خصوصی اختیارات کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ وائسرائے نے کانگریس کی اس بات کو مان لیا اور اعلان کیا کہ گورنر روزمرہ کے امور میں مداخلت نہیں کریں گے اور نہ ہی جمہوری عمل میں مداخلت کریں گے۔ ان دنوں کانگریس اپنی آمریت قائم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ گاندھی نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ صرف ایک ہی سیاسی پارٹی ہے جس سے معاملات طے کی جا سکتے ہیں، وہ پارٹی کانگریس ہے، میں اس کے علاوہ اور کسی جماعت کو تسلیم نہیں کرتا۔ وزارتوں کی تشکیل کے حوالے سے پنڈت جواہر لال نہرو نے بنیادی اصول بیان کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ یا کسی دوسرے فریق یا جماعت کو وزارتوں میں شامل نہیں کیا جائے گا۔
اس طرح ایک اور رہنما نے کہا کہ کانگریس کو اپنے ساتھ اقتدار میں کسی پارٹی کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تصادم کی بجائے سمجھوتے کی پالیسی پر عمل کیا۔ حالانکہ انتخابات سے پہلے دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے سے تعاون کیا تھا، لیکن اب وہ سب کچھ بھول چکے تھے۔ جب وزارت سازی کا عمل شروع ہوا تو کانگریس نے 7 صوبوں میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کو کسی قسم کا مسئلہ درپیش نہ آیا، کیونکہ مدراس، یو پی، سی پی، بہار اور اڑیسہ میں اس کی اکثریت تھی، جبکہ صوبہ سرحد اور صوبہ بمبئی میں اس نے چھوٹے گروپس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح 7 صوبوں میں اس کی وزارتیں قائم ہو گئی۔ مسلم لیگ نے بھی وزارتوں میں شریک کرنے کا کہا، لیکن اس کے لیے کانگریس نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ ان تینوں ارکان کو مختلف صوبے دیے گئے، جبکہ مسلم اکثریتی صوبوں میں وزارتوں کی تشکیل کا مسئلہ مولانا ابوالکلام آزاد کے سپرد کیا گیا۔ مولانا پر گاندھی کا بہت زیادہ اثر تھا اور وہ اکثر گاندھی کے اعلیٰ کار کے طور پر کام کرتے رہتے تھے، اس لیے مسلم لیگ کو کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ مسلم لیگ کے لیے کچھ کریں گے، اور مولانا نے اسی طرح کہا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مفادات کا کوئی خیال نہ رکھا۔ کانگریس نے مسلم لیگ کو اقتدار سے دور رکھتے ہوئے دیگر قوتوں کے ساتھ مل کر مخلوق حکومتیں قائم کر لی۔ اس وقت کانگریس طاقتور بن کر عہدے قبول کر چکی تھی اور کمزور مسلم لیگ تہاون پر آمادہ ہو گئی تھی۔ صفحہ نمبر 288۔ مسلم لیگ نے بھی وزارتوں میں شریک کرنے کا کہا، لیکن اس کے لیے کانگریس نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ ان تینوں کا ارکان کو مختلف صوبے دیے گئے، جبکہ مسلم اکثریتی صوبوں میں وزارتوں کو تشکیل کا مسئلہ مولانا ابوالکلام آزاد کے سپرد کیا گیا۔ مولانا پر گاندھی کا بہت زیادہ اثر تھا اور وہ اکثر گاندھی کے اعلیٰ کار کے طور پر کام کرتے رہتے تھے، اس لیے مسلم لیگ کو کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ مسلم لیگ کے لیے کچھ کریں گے، اور مولانا نے اسی طرح کا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مفادات کا کوئی خیال نہ رکھا۔ کانگریس نے مسلم لیگ کو اقتدار سے دور رکھتے ہوئے دیگر قوتوں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومتیں قائم کر لیں۔ اس وقت کانگریس طاقتور بن کر عہدے قبول کر چکی تھی اور کمزور مسلم لیگ تعاون پر آمادہ ہو گئی تھی۔ صفحہ نمبر 288۔ کانگریس کے ارادے۔ کانگریس کا یہ خیال تھا کہ اس نے مسلم لیگ کے اقتدار میں جانے کے راستے کو روک کر بہت فتح حاصل کی ہے۔ مولانا ابوالکلام کو اپنے کارناموں پر بڑا ناز تھا، لیکن جب مسلم لیگ نے یہ دیکھا کہ وہ کانگریس سے جدوجہد کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے، اس کو جاری نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ اس سے مسلم لیگ کو نقصان ہوگا، اور دوسری طرف کانگریسی رہنماؤں کے بیان بھی اس قسم کے تھے کہ تحامل کی پالیسی کو چھوڑ کر تصادم کی پالیسی کو اختیار کیا گیا۔ انہی دنوں کچھ نشستیں خالی ہوئیں اور حکومت نے ضمنی انتخاب کا اعلان کیا۔ قائد اعظم نے کانگریس کو للکارا کہ وہ میدان میں اترے اور مسلم لیگ سے تعاون کرے۔ 5 نشستوں پر انتخابات ہوئے اور یہ ساری نشستیں مسلم لیگ نے جیت لیں۔ پنڈت نہرو نے کانگریس کے صدر کی حیثیت سے ایک بڑی مہم کا آغاز کیا اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوششیں شروع کر دیں تاکہ مسلمانوں کی جداگانہ تشخص کو ختم کیا جائے اور ہندوستانی قوم کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس سلسلے میں نہرو نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل کرنے کے لیے بہت زیادہ دورے کیے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ کانگریس تمام طبقات کو ایک جیسا سمجھتی ہے، اس لیے وہ کانگریس کا ساتھ دیں، لیکن قائد اعظم نے نہرو کی اس کوشش کو اختلاف پیدا کرنے کا نام دیا اور کہا کہ یہ خطرناک مہم ہے، لیکن یہ مہم کامیاب نہیں ہوگی۔ کانگریسی وزارتیں 1937 تا 1939۔ 1937 میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں 8 صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم ہو گئیں، جبکہ باقی صوبوں میں بھی کانگریس سے نمایاں پوزیشن میں تھی۔ مسلم لیگ کہیں بھی کسی وزارت میں شریک نہ ہو سکی۔ کانگریس کے رہنماؤں نے جب انتخابات میں کامیابی کے بعد حکومتیں تشکیل دیں تو ان میں غرور و تکبر آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ ہندوؤں نے شروع ہی سے ہندو راج کے قیام کے خواب دیکھے تھے، اب انہیں اس کی تعبیر مل گئی تھی۔ گاندھی اس وقت ایک مطلق العنان لیڈر بنا ہوا تھا اور ہندوستان کو ایک جماعت کی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اقلیتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ کانگریس نے اپنے علاوہ برصغیر کی کسی بھی اور سیاسی قوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ گاندھی ملک میں مرکزی حیثیت اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وزارتوں کی تشکیل کے بعد اس کے خواب سچے ہونے لگے۔ صفحہ نمبر 289 یعنی 289۔ 1935 کے ایکٹ میں مسلم لیگ نے صوبائی خود مختاری کے نظام کا مطالبہ کیا تھا، لیکن کانگریسی وزارتوں نے وفاقی نظام کو بکھیر کر رکھ دیا۔ مسلمان اور دیگر اقلیتیں بہت زیادہ مایوس ہوئیں۔ دیسی ریاستوں کے حکمرانوں نے بھی کانگریسی طور طریقوں کو پسند نہ کیا۔ وہ وفاق ہند میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس طرح مرکزی سطح پر آئین کا نفاذ صحیح طریقے سے نہ ہو سکا۔ کانگریس نے اپنی کامیابی کے نقشے میں عام جمہوری، وفاقی اور اخلاقی اصولوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور کانگریسی وزارتوں کا دور عام طور پر بہت زیادہ تکلیف دہ تھا اور مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ پریشان کن۔ کانگریسی وزارتیں اور مسلمان۔ برصغیر میں اگر
مغربی جمہوریت رائج ہو جاتی تو اس کا مطلب ہندوؤں کی حکمرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس لیے سر سید اور ان کے رفقا نے اس نظام کو برطانیہ کی طرز پر برصغیر میں نفاذ کی مخالفت کی تھی۔ جب مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی تو نواب وقار الملک نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ اگر برصغیر میں ہندوؤں کو اقتدار مل گیا تو وہ مسلمانوں سے گن گن کر اورنگزیب عالمگیر کے بدلے لیں گے۔ ہندو مدتوں سے برصغیر میں حکومت کرنے کے خواب دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ جب 1937 میں کانگریسی وزارتوں کی تشکیل ہوئی تو انہیں یہ خواب سچا ہوتا دکھائی دیا، اور اس وقت وقار الملک کی پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی جو انہوں نے آج سے کئی سال پہلے کی تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس نے اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کیا اور انہیں ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئیں، اور کانگریس کی خواہش کے مطابق کانگریس کی آمریت قائم کر دی گئی، کیونکہ کانگریس نے وائسرائے سے مطالبہ کیا تھا کہ صوبوں میں گورنروں کے اختیارات کو کم کیا جائے۔ اس طرح کانگریس کو بہت زیادہ اختیارات مل گئے اور مسلمان اب ان کے رحم و کرم پر تھے۔ نمبر 1، مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کی محافظ تھی۔ یہ جماعت یوپی اور وسطی ہندوستان کے ایسے صوبوں میں مضبوط تھی جہاں پر مسلمان اقلیت میں تھے۔ کانگریس یہ چاہتی تھی کہ مسلم لیگ اور اقلیتی صوبے کے مسلمانوں کو ہر ممکن طریقے سے دبایا جائے تاکہ ان کی جداگانہ حیثیت و تشخص کو ختم کر دیا جائے۔ صفحہ نمبر 290۔ اور مسلم لیگ بھی ایک مضبوط قوت بن سکے۔ کانگریس نے یوپی میں چودھری خلیق الزمان اور نواب اسماعیل خان کو وزارتوں میں شریک کرنے کے لیے جو شرائط پیش کی، اگر وہ ان کو منظور کر لیتے تو اس صوبے سے مسلم لیگ کا وجود مٹ جاتا۔ اس قسم کی سازشیں کرتے ہوئے کانگریس یوپی، بمبئی اور مدراس میں چند مسلم لیگی شخصیات کو کانگریس میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کانگریس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت سے منصوبے بنائے۔ پنجاب میں سر سکندر حیات کو مسلم لیگ کے خلاف تیار کیا گیا۔ سندھ اور بنگال میں مخلوط وزارتوں سے مسلم لیگ کو نکلوایا گیا۔ ہندو اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا گیا اور مسلمانوں کو کانگریس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ اس قسم کے منصوبے تھے جو مسلمانوں اور مسلم لیگ کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ کانگریس نے چند ایسے مسلمانوں کو تلاش کر لیا تھا جو قومیت کی سوچ کا پروپیگنڈا کرنے لگے۔ اس طرح جداگانہ قوم کے تصور کو نقصان پہنچایا گیا اور ان افراد کو کانگریس نے اپنا اعلیٰ کار بنا لیا۔ نہرو اور اس کے ساتھیوں نے مسلم رابطہ عوام کی مہم اس لیے شروع کی تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو کانگریس میں لایا جائے اور مسلم لیگ کو بے بس اور کمزور کر دیا جائے۔ نہرو نے اس حوالے سے 1937 میں ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے اپنا اصول وضع کر دیا ہے کہ مستقبل میں وہ مسلم لیگ سے بات چیت نہیں کرے گی کیونکہ اس کے رہنما فرقہ وارانہ سوچ رکھتے ہیں۔ اب وہ براہ راست مسلم عوام سے رابطہ قائم کرے گی۔ کانگریس ڈکٹیٹرشپ یعنی آمریت۔ 3 ماہ کی بحث کے بعد کانگریس نے برصغیر کے 11 میں سے 8 صوبوں میں وہ وزارتیں تشکیل دیں جو 15 نومبر 1939 تک یعنی 2.25 برس کام کرتے رہیں۔ وزارت سازی سے پہلے صدر کارٹس پنڈت جواہر لال نہرو نے اعلان کیا تھا کہ کانگریس کا نعرہ کانگریسی آمریت ہونا چاہیے۔ اس بات پر پوری طرح عمل کیا گیا، چنانچہ ان کانگریسی وزارتوں کو کانگریس ڈکٹیٹرشپ کہنا چاہیے۔ مندرجہ ذیل حالات اور واقعات اس صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 291۔ نمبر 1، ایک پارٹی نظام۔ کانگریس برصغیر میں صرف ایک پارٹی کی حکومت چاہتی تھی اور وہ پارٹی انڈین نیشنل کانگریس تھی۔ وہ کسی دوسری سیاسی پارٹی کو، خاص طور سے مسلم لیگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اگرچہ وہ خود ہندو مہاسبھا کے زیر اثر تھی۔ گاندھی نے اس زمانے میں ایک بار ایک اخباری نمائندے سے کہا تھا کہ برصغیر میں صرف ایک سیاسی پارٹی ہے جو حکومت کرنے کی اہلیت رکھتی ہے اور وہ کانگریس ہے، اور میں کانگریس کے علاوہ کسی دوسری سیاسی پارٹی کو قبول نہیں کروں گا۔ ایک ملک اور ایک پارٹی کے نعرے کا تیسرا حصہ لازمی طور پر ایک لیڈر کا نعرہ ہوتا ہے جو پارٹی کا کرتا دھرتا اور اس کا اعلیٰ ترین لیڈر ہو۔ یہ لیڈرشپ گاندھی مہیا کرتا تھا جس کی تنظیم میں حیثیت سب سے اعلیٰ اور انفرادی تھی۔ مسلمانوں کو حکومت میں شامل کرنے سے انکار۔ کانگریس پر یہ الزام کہ وہ تمام دوسری سیاسی پارٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے بالکل درست تھا۔ مثال کے طور پر تمام ہندو اور مسلم صوبوں میں کانگریس کا کام مسلم لیگ کو اقتدار سے محروم رکھنا تھا۔ بنگال کے وزیر اعلیٰ فضل حق نے 1938 میں مسلم لیگ کے ایک جلسہ میں کہا تھا کہ کانگریس نے بار بار ان پر زور دیا کہ اگر وہ مسلم لیگ کو اپنی وزارت سے نکال دیں تو ان کی وزارت سے بہت مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی۔ سندھ اسمبلی میں کانگریس نے مسلم لیگ کا پارلیمنٹری گروپ نہ بننے دیا۔ پنجاب میں مسلم لیگ کو وزارت میں شامل نہ ہونے دیا۔ صوبہ یوپی میں اس نے مسلم لیگ کو اس شرط پر وزارت میں شمولیت کی دعوت دی کہ وہ اپنا وجود کانگریس میں ختم کر دے۔ اس نے ہندو صوبوں کو میں وزارتوں میں مسلمان وزیر کی کمی کو مسلم لیگ کے ارکان کو توڑ کر پوری اڑیسہ کے صوبے میں کوئی مسلمان وزیر نہ لیا۔
نمبر 2 گاندھی کی بالادستی. گاندھی کو کانگریس میں بالادستی حاصل کی اگرچہ ان کے پاس کانگریس کا کوئی معمولی سا عہدہ بھی نہ تھا، یہاں تک کہ وہ ان کے باقاعدہ ممبر بھی نہ تھے، لیکن وہ در پردہ ملک کے ڈکٹیٹر بن گئے. وہ براہ راست کوئی حکم نہ دیتے تھے، اس کے باوجود سب کچھ ان کے اشارے پر ہوتا تھا. کانگریسی وزارتیں ان سے ہر بات میں مشورہ لیتی تھیں. وزرائے اعلیٰ ان کے پاس چکر لگاتے رہتے تھے اور ان کی بات کو ایک مذہبی حکم سمجھ کر اس پر عمل درآمد کرتے تھے. صفحہ نمبر 292. انہوں نے کانگریس کی طرف سے وائسرائے سے بات چیت کی مگر پھر بھی وہ ایک جانبدار سیاسی مبصر کا روپ دھارے رہے. ایک انگریز مبصر کا کہنا ہے کہ گاندھی وزیروں کی تقرری اور ان کی برطرفی کے بارے میں بھی اپنی مرضی سے کام لیتے تھے. اس بات کی پرواہ نہ کرتے تھے کہ انہیں عوام نے منتخب کر کے ایوان میں بھیجا ہے. ان کے ایک خاص دوست سیٹھ گند داس نے ان کی کانگریس میں اثر و رسوخ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ گاندھی جی کی کانگریس کو موجودہ شکل انہوں نے دی ہے اور اس کے کرتا دھرتا ہیں اور وہ اس کے کرتا دھرتا ہیں. پس کانگریس کا یہ دعویٰ کانگریس میں پارلیمانی ذہنیت رچ بس گئی ہے بے بنیاد تھا، وہ تو ابھی تخلیق کرنی تھی. نمبر 3 کانگریس کے مجلس عاملہ. کانگریسی صوبوں میں اقتدار آئین کے اداروں کو حاصل تھا. وزیر نہ عوام کے سامنے ذمہ دار تھے اور نہ قانون ساز اسمبلیوں کے. وہ تو کانگریس کی انتظامیہ کے سامنے جواب دہ تھے جو ورکنگ کمیٹی کہلاتی تھی، جو ان کو مقرر اور برطرف کرتی، پالیسیاں بناتی اور طریقہ کار طے کرتی تھی. روزمرہ کے کام کی نگرانی کا کام علاقائی زیادہ تر انجام دیتے تھے. ان کا مجموعی نام پارلیمنٹری بورڈ تھا. ان کی نگرانی کے اختیارات برائے نام تھے بلکہ حقیقی اور وسیع تھے. اس کو صوبائی اسمبلی کے کانگریسی ارکان یا صوبائی کانگریسی کمیٹی سے مشورہ کیے بغیر ہر کارروائی کرنے کا اختیار تھا. وزارت اس کے منمانے حکم کی پابند تھی. صوبائی کانگریس کمیٹی نظم و نسق پر اثر انداز ہونے کی دعوے دار تھی. مقامی کانگریس کمیٹیاں معمولی سرکاری ملازموں اور پولیس اہلکاروں کے کاموں میں مداخلت کرتی تھیں. بعض صوبوں میں ضلعی انتظامیہ کو ہدایت تھی کہ وہ مقامی جھگڑوں کے فیصلے کے سلسلے میں مقامی کانگریس کمیٹیوں کو اعتماد ملے. اس طرح پورا نظم و نسق کانگریس پارٹی کی تنظیم کا ایک لازمی حصہ بن گیا. عوام کی خواہش تھی کہ ان کے منتخب نمائندے حکومت کا کاروبار چلائیں. انہوں نے کانگریس ہائی کمان کو حکمرانی کا اختیار نہیں دیا تھا مگر عملاً اس کی آمریت قائم ہو چکی تھی اور اس کے خلاف کسی کو زبان ہلانے کی اجازت نہ تھی. نمبر 4 ڈاکٹر کھارے کا معاملہ. کانگریس نے صوبائی نظم و نسق میں جس طرح مداخلت کی اور اس کے بارے میں آمرانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے، ان کو ثابت کرنے کے لیے 2 مثالیں کافی ہیں. ان میں سے ایک صوبہ سی پی کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر کھارے کا معاملہ. اس کی وزارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. چنانچہ 1938 میں اس نے استعفیٰ دے دیا مگر اس کے 3 ساتھیوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا. جب گورنر نے ان سے استعفیٰ مانگا تو انہوں نے کہا کہ یہ اختیار صرف کانگریس ورکنگ کمیٹی کو ہے، لہٰذا ان کو برطرف کر دیا گیا. گورنر کے کہنے پر ڈاکٹر کھارے نے دوبارہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھال لیا. صفحہ نمبر 293. چونکہ اس نے پہلے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی کانگریس ورکنگ کمیٹی کی آشیرواد حاصل نہ کی تھی، اس لیے اس نے ڈاکٹر کھارے کی مذمت کی اور اس کو کانگریس سے نکال دیا، جس سے اس کی وزارت کا خاتمہ ہو گیا. سامرانہ ہتھ کنڈے پر تنقید پر ایک شرمناک بحث چل نکلی. اپنی برطرفی کے بارے میں ڈاکٹر کھارے کا بیان، جو ایک جبراً حاصل کیا ہوا اقبال جرم لگتا تھا، گاندھی کی منظوری کے بعد اخبارات کو جاری کیا گیا. جب اس پر احتجاج ہوا تو کانگریس پارلیمانی بورڈ کے صدر نے معترضین کی ان الفاظ میں سرزنش کی کہ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ ہماری تنظیم جمہوریت اور پارلیمانی روایات کے ظاہری تصورات کی پابند ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں. اس لیے ملک کے موجودہ حالات میں خوش کن آئینی نظریات کانگریس پر لاگو نہیں ہوتے. گاندھی نے حقیقت حال کا اظہار ان الفاظ میں کیا. ایک جنگجو مشین کی طرح کانگریس کا کام سب کو ایک مرکز کے تابع کرنا اور ہر محکمہ اور ہر کانگریسی کو چاہیے کہ وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو کنٹرول کرنا اور اس کی رہبری کرنا اور اس سے غیر مشروط اطاعت کی توقع کرتی ہے. نمبر 5 سبھاس چندبوں کی برطرفی. دوسری مثال سبھاس چندر بوس کی ہے جو ایک بڑا بنگالی کانگریسی ہندو لیڈر تھا. اس نے سولسروس کے ایک اعلیٰ عہدے سے قومی خدمت کی خاطر استعفیٰ دیا تھا. کانگریس کے لیے اس کی بڑی خدمات تھیں. گاندھی اس کو پسند نہ کرتا تھا. وہ 1938 میں کانگریس کا صدر چنا گیا. اس کی خواہش کے مطابق اس کو 1939 کے سال کا صدر دوبارہ چن لیا گیا.
اس کے انتخاب کے بعد گاندھی کے اشارے پر چند کانگریسیوں نے اس کی در پردہ مخالفت کی. اس کے دوبارہ انتخاب کو گاندھی کی ذاتی شکست سمجھا گیا. کانگریس ورکنگ کمیٹی نے ابتدا میں تو سبھاش چندر بوس کو حمایت کا یقین دلایا اور پھر اچانک سب نے استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ کی عبارت گاندھی نے لکھی تھی. سبھاش چندر بوس کو صدارت سے الگ کر دیا گیا. اس نے رائے عامہ سے اپیل کی کہ اس پر کانگریس نے اس پر پابندی لگا دی کہ وہ اس تنظیم میں 3 برس تک کوئی عہدہ حاصل نہیں کر سکتا. اس طرح وہ سیاسی میدان سے خارج ہو گیا. صفحہ نمبر 294. تبصرہ. پروفیسر روشبرک ولیمز کی رائے ہے کہ کانگریس کے ارکان اسمبلی نے ملک کے مفاد کو پارٹی کی قربانگاہ پر بھینٹ سمجھ کر چڑھا دیا اور وہ اپنے اعمال عقل و حواس کو ایک غیر ذمہ دار شخص یعنی گاندھی کے تابع کر دیا. ایک انگریز مدبر ایچ.وی. ہوڈسن لکھتا ہے کہ ان کی حکومت سرین ایک ڈکٹیٹرشپ اور ایک ذمہ دار پارٹی کی حکومت کی بگڑی ہوئی شکل تھی. سی.پی. برڈوٹ کے الفاظ میں کانگریس کی پالیسی جمہوریت کی کسی بھی صورت سے قریب ہونے کی بجائے ہم اثر جرمنی کی نازی پارٹی کی پالیسی سے ہم آہنگ تھی. ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی رائے کے مطابق اس پالیسی نے ایک ذمہ دار حکومتی کارکردگی کو کمزور کر دیا. عوام نے کانگریس ہائی کمان کو حکومت چلانے کا حق نہیں دیا تھا. اس نے صوبائی خود مختاری پر ضرب لگائی اور وفاق کو ناکام بنا دیا. کانگریس نے ایسا رویہ اپنایا کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی روادار نہ تھی. حالانکہ سیاست ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر چلتی ہے. آگے چل کر کانگریس کی اس پالیسی نے سمجھوتے کے تمام راستے بند کر دیے. مسلم صوبوں کی وزارتیں. مسلم صوبوں میں سے 3 صوبے یعنی پنجاب، بنگال اور سندھ ایسے تھے جن میں غیر کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں. صوبہ سرحد اور مسلم صوبہ تھا. صوبہ سرحد واحد مسلم صوبہ تھا جہاں کانگریس نے مخلوط وزارت تشکیل دی. اسی طرح آسام واحد ہندو صوبہ تھا جہاں مسلم لیگ نے وزارت بنائی. مسلم صوبوں میں کانگریس کی پالیسی یہ تھی کہ مسلم لیگ کو ہر قیمت پر وزارت سے دور رکھا جائے. چنانچہ اس نے مسلم لیگ کے خلاف مسلسل سازشیں کی اور مسلم اراکین اسمبلی میں پھوٹ ڈلوا دی. نمبر 1 پنجاب. جب 1935 کے ایکٹ کی آمد تھی تو پنجاب میں مسلم سیاست کے رواں میاں فضل حسین تھے. ان کے اور قائد اعظم کے درمیان صوبائی خود مختاری کے نظام کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں اختلاف رائے تھا. سوال یہ تھا کہ مسلم اکثریتی صوبوں کی اسمبلیوں کے لیے مسلمانوں کو فرقہ وارانہ پارٹیاں بنانی چاہیے یا نہیں. قائد اعظم کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلمانوں کو مسلم لیگ کے زیر قیادت ایک آزادی پسند پروگرام اپنانا چاہیے. مسلمان تمام صوبوں میں مسلم لیگ ٹکٹ پر انتخاب لڑیں پھر ان کی ایک پارلیمانی پارٹی ابھرے جو ملک کی آزادی کے سوال پر دوسری سیاسی جماعتوں سے تعاون کرے. صفحہ نمبر 295. مسلم لیگ پارٹیوں کو صوبائی وزراء میں تشکیل دینے یا ان میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی. میاں فضل حسین کا انداز فکر مختلف تھا. قائد اعظم کے نزدیک اصول سوال ملکی آزادی کا تھا اور میاں فضل حسین کی توجہ صوبائی خود مختاری پر مرکوز تھی. ان کے پروگرام میں ملک کی آزادی کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی. 8 اگست 1936 کو ان کا انتقال ہو گیا. میاں فضل حسین کی وفات کے بعد سکندر سردار حیات خان نے یونینسٹ پارٹی کی قیادت سنبھالی اور انتخابات لڑے. مسلم لیگ کے ٹکٹ پر صرف 2 امیدوار ملک برکت علی اور راجہ غضنفر علی خان کامیاب ہوئے. کانگریس بھی صرف 2 مسلم سیٹیں حاصل کر سکی. یونینسٹ پارٹی میں 81 مسلمان اور 33 ہندو اور سکھ ممبر جمع تھے. وزارت سازی کے سلسلے میں مولانا ابوالکلام آزاد کا بیان ہے کہ پنجاب میں سکندر حیات خان مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے تھے مگر میں نے ان کو کانگریس سے ساز باز کرنے پر آمادہ کر لیا. پنجاب میں بڑی مضبوط وزارت قائم ہوئی. 18 اکتوبر 1937 کو قائد اعظم اور سردار سکندر حیات خان کے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا جسے جناح سکندر پیکٹ کہا جاتا ہے. سردار سکندر حیات خان مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. اس سے صوبے میں مسلم لیگ کو مقبول بنانے میں بڑی مدد ملی. سردار سکندر حیات خان کی موت 26 دسمبر 1942 کے بعد خضر حیات خان روانا پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے. ان کے اور مسلم لیگی ارکان کے درمیان رسہ کشی شروع ہو گئی. اصلاحی اعمال کے لیے قائد اعظم خود لاہور تشریف لائے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. 1944 میں ان کو مسلم لیگ سے نکال دیا گیا. تاہم خضر حیات کی وزارت برقرار رہی. نمبر 2 سندھ
1935 کے ایکٹ کے تحت نیا خود مختار صوبہ بنا تھا۔ اس حیثیت سے 1936 اور 37 کا اس صوبے میں پہلا انتخاب تھا۔ مسلمان سیاستدان مختلف گروہوں اور دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ انتخاب کے موقع پر سیٹھ عبداللہ ہارون نے سندھ یونائٹڈ پارٹی قائم کی، مگر خود انتخاب نہ لڑا۔ غلام حسین ہدایت اللہ ان کے نمائندے تھے۔ سندھ کی 60 نشستوں میں 34 مسلمانوں کے لیے مخصوص تھی۔ انتخابات میں کانگریس کو 7، ہندو مہاسبھا کو 11، آزاد ہندوؤں کو 2 اور کانگریس کی ہم نواز سندھ پارٹی کے 3 امیدوار کامیاب ہوئے۔ سندھ یونائٹڈ پارٹی کو سب سے زیادہ مسلم سیٹیں یعنی 18 ملی۔ اس طرح وہ اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی تھی۔ جماعتی پوزیشن واضح نہ تھی کیونکہ ارکان پارٹیاں بدلتے رہتے تھے۔ ان حالات میں کانگریس کو کھل کر سازشوں کا موقع ملا اور سندھ میں کسی وزارت کو استحکام حاصل نہ ہوا۔ صفحہ نمبر 296۔ غلام حسین ہدایت اللہ نے غیر مسلم ہندوؤں کو ملا کر پہلی وزارت قائم کی۔ 1 سال بعد خان بہادر لالہ بخش وزارت کو شکست دے کر خود وزیر اعلیٰ بن گئے۔ غلام حسین ہدایت اللہ بھی ان کی کابینہ کے ایک وزیر تھے۔ لالہ بخش کو کانگریس کی آشیرواد حاصل تھی اور وہ اس کے اشاروں پر چلتے تھے۔ مارچ 1940 میں میر بندے علی تالپور نے وزارت بنا لی، جس میں محمد ایوب کھوڑو اور GM سید شامل تھے۔ نومبر 1940 میں لالہ بخش بھی وزارت میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد لالہ بخش نے جوڑ توڑ کر کے ایک بار پھر وزارت بنائی، جب کانگریس نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی اور خطاب یافتہ افراد نے اس سے اپیل کی کہ وہ سرکاری خطابات اور اعزازات واپس کر دیں، تو لالہ بخش نے بھی خان بہادر کا خطاب واپس کر دیا۔ یہ بات گورنر کو بری لگی اور اس نے لالہ بخش وزارت کو برطرف کر دیا۔ اکتوبر 1942 میں غلام حسین ہدایت اللہ نے ایک بار پھر کرمدان نے وزارت سنبھالا۔ سندھ میں وزارتی اکھاڑ پچھاڑ کی جو روایت قائم ہوئی، سندھ کی 5ویں وزارت نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب تک کانگریس وزارت سازی میں گھناؤنا کردار ادا کر رہی تھی اور اس کے جو مسلم کش عزائم تھے، غلام حسین ہدایت اللہ ان سے پوری طرح آگاہ ہو چکے تھے، لہذا وہ باقاعدہ طور پر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور کانگریس کی طرف سے چوکنا ہو گئے۔ ان کا یہ اقدام کانگریسی حلقوں میں بجلی بن کر گرا۔ غلام حسین ہدایت اللہ وزارت 1947 تک کام کرتی رہی، جس سے صوبے میں مسلم لیگ کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نمبر 3، صوبہ سرحد۔ آئینی اصلاحات کے عمل درآمد کے سلسلے میں صوبہ سرحد بھی نیا صوبہ تھا۔ وہاں 1919 کی سیاسی اصلاحات کا نفاذ 1932 میں ہوا۔ صوبہ سرحد میں خان عبدالغفار خان اور ان کی سرخ پوش جماعت کا کانگریس کی طرفدار تھی۔ صوبے میں کل 50 نشستوں میں سے 36 مسلمانوں کے لیے مخصوص تھی۔ کانگریس نے صوبے میں صرف 38% کامیابی حاصل کی اور اس کے 19 امیدوار کامیاب ہوئے۔ صوبہ سرحد میں 1 اپریل 1937 کو صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے وزارت بنائی۔ یہ صوبہ کانگریسی سب کمیٹی کے رکن مولانا ابوالکلام آزاد کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے دوسری جماعتوں کو کانگریس کے ساتھ تعاون پر آمادہ کر لیا۔ حکومت کو صرف 1 ووٹ سے شکست ہو گئی۔ اس طرح ستمبر 1937 میں خان عبدالغفار خان کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کی قیادت میں کانگریس نے مخلوط وزارت قائم کر لی۔ 25 مئی 1943 کو صاحبزادہ عبدالقیوم خان کے جانشین سردار اورنگزیب خان نے مسلم لیگی وزارت قائم کی۔ 1946 کے انتخاب کے بعد صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت دوبارہ قائم ہو گئی۔ صفحہ نمبر 297۔ نمبر 4، بنگال۔ بنگال میں بھی سیاسی حالات دوسرے مسلم صوبوں سے مختلف نہ تھے۔ مولوی فضل الحق پہلے مسلم لیگی تھے، مگر 1937 میں انتخاب انہوں نے پرچار کرشک پارٹی کے نام پر لڑے، جو ایک نیم مسلم اور نیم غیر مسلم سیاسی جماعت تھی۔ بنگال کی 250 نشستوں میں سے 119 مسلمانوں کے لیے تھی۔ مولوی فضل الحق نے اسمبلی کی 1/3 سیٹوں پر قبضہ کر لیا اور مسلم لیگ کے امیدوار خواجہ نظم الدین کو شکست دی۔ مسلم لیگ کے کل 40 نمائندے کامیاب ہوئے۔ وہاں 1 اپریل 1937 کو پرچار کرشک پارٹی، پست اقوام، غیر کانگریس ہندو اور مسلم لیگ نے مل کر مخلوط وزارت قائم کی، جس کے سربراہ مولوی فضل الحق تھے۔ کانگریس نے اس وزارت کو توڑنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ مولوی فضل الحق پر پرچا کرشک پارٹی کے قیام کے بعد بھی بدستور مسلم لیگ کونسل کے رکن رہے۔ انہوں نے مسلم لیگ کے اکتوبر 1937 کے اجلاس لکھنؤ میں شرکت کی۔ انہوں نے 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے اجلاس لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی، جو مسلمانوں کی منزل مقصود قرار پائی۔
اگست 1941 میں ڈیفنس کونسل کے سوال پر ان کے اور قائد اعظم کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے اور انہوں نے مسلم لیگ کے خلاف بغاوت کر دی۔ دسمبر 1941 میں نئی وزارت قائم کر لی جس میں مسلم لیگ شریک نہ تھی۔ مسلمانوں کے انتشار سے فائدہ اٹھا کر وہ حکومت چلاتے رہے، اگرچہ وہ مسلمانوں میں سخت غیر مقبول ہو گئے تھے۔ 1942 کے آغاز میں ایک ضمنی انتخاب میں ایک سرکاری امیدوار کو صرف 840 اور مسلم لیگ امیدوار خواجہ نظم الدین کو 10,843 ووٹ ملے۔ اس کے بعد ان کے خلاف مسلمانوں کے مظاہرے شروع کر دیے گئے۔ گورنر بھی ان کی حرکتوں سے ناراض ہو گیا اور اس نے 28 مارچ 1943 کو ان سے استعفیٰ رکھوا لیا۔ ان کی جگہ 24 اپریل 1943 کو خواجہ ناظم الدین نے وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا۔ مولوی فضل الحق دوبارہ برسر اقتدار نہ آ سکے۔ 1946 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلم نشستوں کی اکثریت پر قبضہ کر لیا اور حسین شہید سہروردی نے لیگی وزارت کی تشکیل کی۔ نمبر 3، صوبہ سرحد۔ آئینی اصلاحات کے عمل درآمد کے سلسلے میں صوبہ سرحد بھی نیا صوبہ تھا۔ وہاں 1919 کی سیاسی اصلاحات کا نفاذ 1932 میں ہوا۔ صوبہ سرحد میں خان عبدالغفار خان اور ان کی سرخ پوش جماعت کانگریس کی طرفدار تھی۔ صوبے میں کل 50 نشستوں میں سے 36 مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں۔ کانگریس نے صوبے میں صرف 38% کامیابی حاصل کی۔ اس کے 19 امیدوار کامیاب ہوئے۔ صوبہ سرحد میں 1 اپریل 1937 کو صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے وزارت بنائی۔ یہ صوبہ کانگریسی سب کمیٹی کے رکن مولانا ابوالکلام آزاد کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے دوسری جماعتوں کو کانگریس کے ساتھ تعاون پر آمادہ کر لیا۔ اور حکومت کو صرف ایک ووٹ سے شکست ہو گئی۔ اس طرح ستمبر 1937 میں خان عبدالغفار خان کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کی قیادت میں کانگریس نے مخلوط وزارت قائم کر دی۔ 25 مئی 1943 کو صاحبزادہ عبدالقیوم خان کی جانشین سردار اورنگزیب خان نے مسلم لیگی وزارت قائم کی۔ 1946 کے انتخاب کے بعد صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت دوبارہ قائم ہو گئی۔ صفحہ نمبر 297، 4 بنگال۔ بنگال میں بھی سیاسی حالات دوسرے صوبوں سے مختلف نہ تھے۔ بنگال میں بھی سیاسی حالات دوسرے مسلم صوبوں سے مختلف نہ تھے۔ مولوی فضل الحق پہلے مسلم لیگی تھے، مگر 1937 میں انتخاب انہوں نے پرچار کرشک پارٹی کے نام پر لڑے، جو ایک نیم مسلم اور نیم غیر مسلم سیاسی جماعت تھی۔ بنگال کی 250 نشستوں میں سے 119 مسلمانوں کے لیے تھی۔ مولوی فضل الحق نے اسمبلی کی 1/3 سیٹوں پر قبضہ کر لیا اور مسلم لیگ کے امیدوار خواجہ ناظم الدین کو شکست دی۔ مسلم لیگ کے کل 40 نمائندے کامیاب ہوئے۔ وہاں 1 اپریل 1937 کو پرچا کرشک پارٹی، پست اقوام، غیر کانگریس ہندو اور مسلم لیگوں نے مل کر مخلوط وزارت قائم کی، جس کے سربراہ مولوی فضل الحق تھے۔ کانگریس نے اس وزارت کو توڑنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ مولوی فضل الحق پرچار کرشک پارٹی کے قیام کے بعد بھی بدستور مسلم لیگ کونسل کے رکن رہے۔ انہوں نے مسلم لیگ کے اکتوبر 1937 کے اجلاس لکھنؤ میں شرکت کی۔ انہوں نے 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے اجلاس میں نمبر 5 آسام۔ صوبہ آسام میں اسمبلی کی کل نشستوں کی تعداد 108 تھی۔ اس میں مسلمانوں کے لیے 34 نشستیں مخصوص تھیں۔ انتخابات میں کانگریس کے 35 امیدوار کامیاب ہوئے اور تنہا وزارت تشکیل دینے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ وہ کسی دوسری جماعت سے تعاون پر بھی راضی نہ ہوئی، لہذا کانگریس نے وزارت نہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ صوبائی اسمبلی نے اس بات پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ انتخابات میں مسلم لیگ نے صرف 9 نشستیں حاصل کی تھیں۔ اس کے صدر محمد
سعد اللہ خان تھے. انہوں نے 1 اپریل 1927 کو وزارت سنبھالی، جس میں وہ مسلمان ایک غیر کانگریسی ہندو اور عیسائی شامل تھے. سعد اللہ خان نے اکتوبر 1927 کے مسلم لیگ کے اجلاس سے لکھنؤ میں 1937 کے مسلم لیگ کے اجلاس سے لکھنؤ میں شرکت کی اور قائد اعظم کی حمایت کا اعلان کیا. صفحہ نمبر 298. کانگریس کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے اپنی کابینہ میں رد و بدل کیا اور برسر اقتدار رہے. ستمبر 1938 میں ان کی جگہ گوپی ناتھ باردولوئی نے مخلوط کانگریسی وزارت تشکیل دی، جس میں 3 مسلمان وزیر شامل تھے اور وزارت مستحکم نہ تھی. حزب مخالف 47 ارکان پر مشتمل تھی اور کسی وقت بھی وزارت کی شکست کا باعث بن سکتی تھی. دوسری جنگ عظیم کے چھڑنے کے بعد کانگریس کے عدم تعاون کی پالیسی کے مطابق 1939 میں آسام کی کانگریس وزارت نے بھی استعفیٰ دے دیا اور سعد اللہ خان نے دوسری بار وزارت کی تشکیل دی. کانگریس کے باغی ارکان اسمبلی نے مہاراجہ صاحب پرلا کی سرکردگی میں 23 نومبر 1941 کو 3 ارکان پر مشتمل وزارت تشکیل دی، جس میں ایک مسلمان وزیر بھی شامل. کانگریس ہائی کمان کی ناراضگی اور دھمکیوں کے باوجود مہاراجہ صاحب اپنا کام کرتے رہے، جس میں ایک مسلمان وزیر بھی شامل نہیں تھا. کانگریس ہائی کمان کی ناراضگی اور دھمکیوں کے باوجود مہاراجہ صاحب اپنا کام کرتے رہے. اگست 1942 میں سعد اللہ خان نے تیسری بار وزارت قائم کر دی. 1946 کے انتخابات کے بعد گوپی ناتھ باردلوئی نے کانگریسی وزارت تشکیل دی. گاندھی کے اشارے پر اس نے کابینہ مشن پلان کے تحت گروپ سی میں بنگال کے ساتھ مل کر جانے کی مخالفت کی اور وہ منصوبہ ناکام ہو گیا. کانگریسی راج اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا سلوک. 1937 میں ہندو صوبوں میں کانگریسی وزارتوں کا قیام برصغیر کی جدید تاریخ میں ایک عظیم سانحہ کا نقطہ خاص بن گیا. ان وزارتوں نے مسلمانوں کے بارے میں سخت ظالمانہ اور قابل اعتراض رویہ اختیار کیا. مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں اور صوبائی گورنر خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نے اقلیتوں کے بارے میں جو مخصوص ذمہ داری ان کو سونپی تھی ان کو بھول گئے. کانگریس کی اس 2.5 سالہ دور حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی رہی اس کا مختصر جائزہ درج ذیل ہے. نمبر 1، یو پی میں مخلوط وزارت بنانے سے انکار. انتخاب سے پہلے صوبہ یو پی میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک غیر رسمی سی مفاہمت ہو گئی تھی. دونوں کے منشور ایک جیسے تھے اور انتخاب میں دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تھی. کانگریسی لیڈروں کا یہ رویہ دوستانہ تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ صوبے میں وزارت سازی کے لیے مسلم لیگ کا تعاون حاصل کرنا ضروری ہوگا. کانگریس کا مسلمانوں کی صوبائی وزارت میں حقیقی نمائندگی صرف اسی صورت میں ہو سکتی تھی. کانگریس مسلم لیگ کے ساتھ مل کر مخلوط وزارت بنائی، لیکن لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ کانگریس کے سلوک کا اصل امتحان اسی صوبے میں ہوا. مسلم لیگ پارٹی کے لیڈر چودھری خلیق الزمان کو مولانا ابوالکلام آزاد نے مسلم لیگ کو وزارت میں شامل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط پیش کی. صفحہ نمبر 299. نمبر 1، یو پی اسمبلی کی مسلم لیگ کو توڑ دیا جائے. 2، مسلم لیگی ارکان کانگریس کے حلف نامے پر دستخط کر کے کانگریس میں شامل ہو جائیں. 3، مسلم لیگی ارکان کو کانگریس کے ضابطۂ عمل پر چلنے کے پابند ہوں گے. 4، مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ توڑ دیا جائے گا. آئندہ انتخاب میں کانگریس اپنی طرف سے مسلمان امیدوار کھڑے کرے گی. 5، اگر کانگریس نے کبھی وزارت یا اسمبلی سے مستعفی ہو جانے کا فیصلہ کیا تو لیگی ارکان پابندی کریں گے. چودھری خلیق الزمان نے اس کو مسترد کر دیا اور مولانا کو لکھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مسلم لیگ کی موت کے پروانے پر دستخط کر دوں، لہٰذا مسلم لیگ اپوزیشن پارٹی بن گئی. اس طرح کانگریس کی ہندوانہ ذہنیت کھل کر سامنے آ گئی. کانگریس کی تنگ نظری برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی. بقول ایک انگریز مورخ، بلا شبہ یہ کانگریس کی بہت بڑی غلطی تھی. کا نجی دوار قاداس نے کہا کہ کانگریس نے غرور کا تکبر کا بے چا مظاہرہ کیا. ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا کہ کانگریس نے جو موقف اختیار کیا وہ غلط تھا اور کانگریس کو ملک کی واحد سیاسی جماعت بنانے کی ایک ڈھکی چھپی کوشش تھی. سید رضا علی لکھتے ہیں، چورا چوری کے واقعہ کے بعد گاندھی جی نے تسلیم کیا تھا کہ عدم تعاون کی تحریک کو عوام میں پھیلا کر انہوں نے جو غلطی کی وہ کوہ ہماریہ سے کم نہ تھی. 1937 میں وزارت سازی کے وقت لیگ سے سمجھوتا نہ کر کے کانگریس نے جو غلطی کی اس کے آگے چورا چوری ہیچ ہے. یہ معاملہ لیگ کی تنہا شرکت کرنا تھا بلکہ مسلمانوں کے اعتماد کے حصول کا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا، مسٹر جناح نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا اور وہ حملہ شروع کیا جس نے بالآخر قیام پاکستان کا راستہ ہموار کر دیا. نمبر 2، مسلم لیگ کے خلاف سازشیں.
مسلمانوں میں مسلم لیگ ہی ایک جاندار جماعت تھی اور اس کا سارا زور ہندو صوبوں میں تھا۔ کانگریس کا خیال تھا کہ اگر وہاں مسلم لیگ کو کچل دیا جائے تو مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت ختم ہو جائے گی اور وہ تمام بر صغیر میں بے بس اور بے سہارا رہ جائیں گے۔ لہٰذا اس نے مسلمانوں کے بناوٹی نمائندوں کو وزارتوں میں شامل کیا اور اس کے علاوہ اس نے مسلمان صوبوں میں مسلم لیگ کے خلاف سازشوں اور سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بنگال میں مسلم لیگ مخلوط وزارت میں شریک تھی، وزارت کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اس نے سندھ میں بھی وزارتی اکھاڑ بچھاڑ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان حالات میں کانگریس کے خلاف مسلمانوں میں عام ناراضگی کا پھیل جانا اچنبھا نہ تھا۔ صفحہ نمبر 300۔ نمبر 3، مسلم رابطہ عوام مہم۔ مسلمانوں کو کانگریس میں لانے کے لیے جواہر لال نہرو نے مسلم رابطہ عوام مہم چلانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار کے لیے الہ آباد میں کانگریس کے صدر دفتر میں ایک نیا شعبہ قائم کیا گیا جس کی نگرانی مولانا ابوالکلام آزاد کے سپرد ہوئی۔ 19 مارچ کو اس مہم کا اعلان کرتے ہوئے پنڈت نہرو نے کہا کہ فرقہ پرست لیڈروں سے سمجھوتے کی پالیسی ترک کر دی گئی ہے۔ مسلم عوام سے براہ راست رابطہ قائم کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے مسائل مذہبی نہیں بلکہ اقتصادی ہیں۔ جہاں تک غربت اور بے روزگاری کا تعلق ہے، ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلم عوام سے رابطہ کر کے ان کو فرقہ پرستی سے پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ یہ تحریک بذات خود اس بات کا اظہار تھی کہ کانگریس ایک ہندو جماعت ہے اور یہ عمل اس کے قومی مینڈیٹ کی نفی تھا۔ بقول امبیڈکر، کانگریس کا کسی مسلمان جماعت سے رابطہ رکھنے سے انکار جتنا فتنہ انگیز تھا اتنا ہی بے بانی بھی۔ ان ہتھ کنڈوں سے ملک میں اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی، اور یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا تصور پیدا کرنے کی بڑی ذمہ داری اس احمقانہ تحریک کے سر ہے۔ بقول ڈاکٹر بینی پرشاد، بلا شبہ کانگریس نے اقتصادی خوشحالی کا وعدہ کیا تھا، لیکن انسان صرف روٹی کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتا۔ جواہر لال نہرو اور دوسرے بڑے بڑے کانگریسی لیڈروں نے اس مہم کے سلسلے میں خود دورے کیے۔ کانگریس نے زبردست پروپیگنڈا کیا، جگہ جگہ جلسے ہوئے، لیکن مسلمانوں نے کانگریس کی طرف توجہ نہ دی۔ قائد اعظم نے اس تحریک کی ناکامی کی پیش گوئی کی، وہ سچ ثابت ہوئی، 2 برس کی کوشش بیکار ہو گئی۔